اس نے اپنی شاعری بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ جی ساروں نے اس کی شاعری سن لی، یعنی کہ وہ سناتے رہے، انہوں نے کہا جی شاعری سنائیں تو سارے سن لی، 2-3 لوگ تھے تو انہوں نے اپنی اپنی شاعری سنائی تو ایک آدمی رہ گیا، تو جب اس کی باری آئی تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگ گئے کہ یار بس ہم چلے. اس نے کہا بھائی جی ہوں بجنا نہیں، میں تھوڑی شاعری ساری سنی ہے تے میں تھانوں سنا کے جانی ہے اپنی، تو اس لیے وقت تو دیکھے تو سچی بات ہے لگ رہا ہے کہ یار بہت کم ہے، لیکن ابھی اس بھائی نے بڑا حوصلہ دیا مجھے کہ اقبال نے جب سائیکل سواروں کے بارے میں پوچھا کہ جناب کس کی سائیکل کے اندر سرکاری طور پہ جو ہدایت کے مطابق بتی لگی ہے، تو ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یار لگی ہے، تو آپ نے کہا یہ ہے پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کے عنوان سے متعلق اس جلسے میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ، یہ ہے پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان زندہ آباد جس کو پاکستان کے بارے میں کچھ بتایا جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں لیکن واقعی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس لیے میں ایک ہی صرف اقبال کی نظم پہ بات کروں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا. اور وہ اقبال نے نظم بنا نوجوانوں کے نام لکھی، اس کا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام. اقبال تیار کر رہا ہے نا قوم کو، اور ذرا انداز دیکھیں اقبال کا. اقبال نوجوانوں کو فکر کی دعوت دے رہا ہے. ابھی سر نے کہا کہ فکر، تدبر، یہ وہ رہنماؤں کا ویژن ہوتا ہے کہ وہ فکر پیش کرتے ہیں، لوگوں کو فکر کرنے کی طرف، تدبر کرنے کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف ابھارتے ہیں. اقبال اپنی شاعری کے ذریعے دعوت دے رہا ہے، سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے ان سے. کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. بات یہاں سے شروع کی، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. سوال کیا، اور لیکن اسے پتا تھا کہ میں امت مسلمہ کے نوجوان سے مخاطب ہوں، جواب آنا کوئی نہیں ہے، ان کو جواب بھی مجھے خود ہی بتانا پڑے گا. شاید ایک تو کہا کہ کچھ تو لگ گئے ہوں گے تلاش میں کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کون ہوں میں، لیکن کچھ جو نہیں لگے ان کے لیے آسانی پیدا کی، ان کے لیے راستہ ہموار کیا، خود ہی ان کے بارے میں بتایا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. اور تو نے تو سوچا ہی کوئی نہیں تو کون ہے، تو ان اسلاف کا بیٹا ہے، تو اس قوم کا فرزند ہے جس قوم نے اپنے رستے میں آنے والے بڑے بڑے حکمرانوں کے تاج اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیے. وہ کلمہ حق لے کر اٹھے اور دنیا کے اندر انہوں نے کلمہ حق کو پہنچا دیا اور رستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے. اب کہا کہ چلیں اتنا تو بتا دیا، تھوڑا سا ان کا بندوں کا تو ذکر کروں، اس طبقے کا تو ذکر کر دوں، ان کو بتاؤں کہ وہ جو اسلاف میں نے بتائے ہیں تمہیں وہ کون ہیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہے. میں بیکن میں پڑھایا کرتا تھا سر، ایک دن پاکیزگی کا لفظ آیا اور میں نے بچی سے کہا ہے کہ اس کا جملہ بنائیں، تو وہ بچہ جملہ نہیں بنا سکے، بیکن کے بچے، تو میں نے ایک جملہ بنا دیا کہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی. اب میں نے جملہ تو بنا دیا لیکن ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ میں پوچھوں تو صحیح جو میرے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عائشہ کا پتہ بھی ہے یا نہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے پوچھا کہ یہ کس کی گواہی قرآن نے دی ہے، یہ عائشہ کون ہے، تو کوئی سنگل بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ بتا سکتا کہ عائشہ کون ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے. اس لیے اقبال کو پتا تھا کہ تجھے آبا سے اب بتایا کہ جناب تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. پتا تھا آدھوں کو پتا ہوگا، آدھوں کو پتا نہیں ہوگا.
میں خود ہی بتا دیتا ہوں وہ کون ہے. اور آگے فرمایا تمدن نافرین خلاق آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن نافرین. آج کہتے ہیں یورپ بڑا مہذب ہے, آج کہتے ہیں امریکہ بڑا مہذب ہے, آج کہتے ہیں فلاں قوم بہت مہذب ہے. اور کبھی تاریخ کی کتاب کو کھنگالو تو صحیح, اٹھا کر دیکھو تو صحیح کہ تمدن کس نے دیا ہے, تہذیب کس نے دی ہے, اخلاق کس نے دیا ہے. اقبال بتا رہا ہے تمدن نافرین, اور تمدن دینے والے ہیں یہ خلاق, تخلیق کرنے والے, بنانے والے. کیا بنایا؟ آئین جہاں داری. اور دنیا کے اصول, دنیا کے قوانین کس نے بنائے؟ اقبال نے بنائے. اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں نے بنائے, یہ آپ کے اسلاف نے بنائے. آج آپ دیکھیں فوج کا محکمہ کس نے قائم کیا, پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا, مردم شماری کا محکمہ کس نے قائم کیا, یہ قانون کس نے بنائے, یہ چھٹیوں کے قانون کس نے بنائے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو مسلمانوں نے بنائے. اور آج دنیا مان رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ مہذب, لیکن بتا کیا رہا ہے؟ وہ صحرائے عرب. کہتا ہے یہ وہ عرب کے رہنے والے جو اونٹ چرایا کرتے تھے. اور حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے, حضرت عمر تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے, کہ اللہ کے رسول کی قربت میں بیٹھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا. اللہ سبحان. اور جس کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا اور وہ قانون بنائے کہ آج بھی یورپ میں عمر لا کے نام سے پورا ایک چیپٹر موجود ہے. تو یہ ہے وہ قوم جس نے تصور پیش کیا تھا, یہ ہے وہ لیڈر جس نے تصور پیش کیا تھا, تصور پاکستان, جس کو قائد اعظم نے حرز جاں بنایا تھا. یہ تھا وہ تصور. اور پھر کہا کہ میں کتنی باتیں ان کی گنواؤں, میں بھی وہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اس کو. غرض میں کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, جہاں گیرو, جہاں دارو, جہاں بانو, جہاں آرا. اور یار 4 خوبیاں بھی آئی. کہتا میں کیا بتاؤں آپ کو وہ کیا تھے یار, صرف 4 باتیں یاد رکھیں. تمہارے اسلاف کی 4 خوبیاں تھی. جہانگیر تھے وہ, دنیا کو انہوں نے فتح کیا, جہاں گئے فتح کیا. سندھ کے ساحلوں تک پہنچے, افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے, یورپ کی سرحدوں تک پہنچے. یہ کیا انہوں نے. ایک کام تو یہ کیا انہوں نے کہ جہانگیر تھے, فتح کیے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے فاتح آئے, چنگیز فاتح آیا, فلاں فاتح آیا, بہت فاتح ہوئے دنیا میں. کہا نہیں وہ بھی فاتح تھے, لیکن دوسری خوبی ساتھ بتائی جہانگیر کے ساتھ. کہتا ہے جہانگیرو جہاں بان. دوسری خوبی کہتا ہے وہ صرف فتح نہیں کرتے تھے, وہ جہان چلانا بھی جانتے تھے, وہ حکومتیں چلانا بھی جانتے تھے. تیسری خوبی کہا جہاں دار, اور ان کو جہان چلانے کے طریقے بھی پتہ تھے. اور چوتھی بات کہی جہاں بان, انہوں نے اس جہان کو جو فتح کیا ملک, اس کو آباد بھی کیا, اس کے اندر پھول بھی کھلائے, اس کے اندر ترقی بھی دی. یعنی کہ وہاں پہ مسلمان صرف فتح نہیں کرتے تھے, اور فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ اوپر وہ کھوپڑیوں کے مینار نہیں بناتے تھے, وہ فتح کرنے کے بعد دریاؤں اور نہروں کے اندر خون کی ندیاں نہیں بہایا کرتے تھے, بلکہ فتح کر کے اس سلطنت کو ایک متمدن ریاست کی شکل دیا کرتے تھے. یہ کہا. اور پھر آگے جو بات کہی وہ بڑی کمال کی ہے. اب یہ تو بتا دیا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارے اسلاف کیا ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم بڑے خوش ہو گئے ہو یہ میری باتیں سن کے, آپ میں وہ کوئی خوبی بھی ہے جن کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے, جن کا ہم نام لیتے ہیں, کیا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی ہے؟ کیا ہم نے ان کو کچھ مانا ہے؟ کیا ہم ان کی کچھ پیروی کر رہے ہیں؟ نوجوانوں سے سوال کیا, اور ساتھ ہی بتایا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی.
اب یہ سوال ہمیں اب اپنے ٹریک پہ لے کے آ رہا ہے ہمیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. دو باتیں صرف بتائی، ویسے تو ہم کسی میں بھی نہیں، مثال دو دی صرف. کہتا تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اور کہتا تجھے کیا نسبت اپنے ماں باپ سے، اپنے اسلاف سے، اپنے صحابہ سے، اپنے بزرگوں سے، تجھے کوئی نسبت نہیں. مثال لے لینا. کہتا تو گفتار، تو صرف باتیں بناتا ہے، وہ عمل کرنے والے. تو صرف بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے، وہ میدان کارزار میں کودنے والے. تو صرف بیٹھ کے خواب دیکھتا ہے، وہ خوابوں کی عملی تشکیل کرنے والے. اقبال نے اور جگہ کہا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو صرف بد دعائیں کر سکتا ہے کہ فلسطین پہ حملہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پہ بم مارے جا رہے ہیں، اور ہم بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو فنا کر دے، امریکہ کو برباد کر دے. کوئی ایسی ہوا چلے گی دیکھنا یہ تباہ ہو جائیں گے، ایسا زلزلہ آئے گا دیکھنا یہ برباد ہو جائے گا. اگر ان بد دعاؤں سے کام چلتا تو پھر میرا نبی بدر میں 313 لے کے میدان میں نہ تھا. اللہ. اس سے بڑی مستجاب الدعوات ہستی کوئی نہیں ہے کائنات میں. بے شک. وہ رب سے مانگے اور رب انکار کر دے، ممکن نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بھی میدان عمل میں آنا پڑا ہے تو نوجوانوں آپ کو بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا. صرف بد دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر نوکراں دی بد دعاواں نال مجھاں مردیاں تے چودھریاں دے ڈیرے خالی ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر بد دعاؤں سے، اور اگر بد دعاؤں سے کام چلتا تو 10ویں تک اگر میں دیکھوں تو آج کوئی آپ کے اس ملک میں ایک استاد بھی باقی رہتا. تو میرے خیال میں بد دعاؤں سے اگر کام چلتا تو ہم ایک بھی نہ رہتے، آج سارے ختم ہو چکے ہوتے. تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. یہ کہنا چاہ رہا ہے اقبال. تو کہا جی تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور کہتا تو منجمد، تو ٹھہرا ہوا، تو رکا ہوا، وہ حرکت کرنے والے، وہ آگے بڑھنے والے، وہ اپنے کاموں کے اوپر عملی مہر تصدیق ثبت کرنے والے. یہ کہا. اور پھر کیا ہوا؟ کہتا جب آپ نے اور ان کی جب خوبیاں ہی نہیں ملی، جب تم نے ان کو اون ہی نہیں کیا، جب تم نے ان کا تتبع ہی نہیں کیا، جب تم نے ان کی پیروی نہیں کی، جب تم نے ان کے اخلاق کو اور ان کے ورثے کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اقبال آگے بتاتا ہے ہمیں. کہتا ہے گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور کہتا ہے جب ہم نے اپنے اسلاف کی میراث کو، ان کے ورثے کو بھلا دیا، ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی بتائی ہوئی خوبیوں کو فراموش کر دیا، تو کہتا ہے وہ جو کبھی آسمانوں جتنا اونچا مقام رکھتے تھے، وہ جو جس طرف جاتے تھے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑاتے چلے جاتے تھے، کہتا ہے پھر وہ زمین کی پستیوں کے اندر آ گئے. آج وہ کون سا ملک ہے، آج وہ کون سی جگہ ہے جہاں امت مسلمہ کو بہت شان و شوکت دی جاتی ہے، عزت و احترام کیا جاتا ہے؟ کیوں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی طرز عمل کو فراموش کر دیا. ہم نے وہ غیرت اور حمیت، وہ علم کے ساتھ دوستی ختم کر دی. اور اب ایک اور بات کہی. کہتا ہمیں کچھ اپنے اسلاف سے پیار بھی ہے، تھوڑا تھوڑا، اور اس کو ہم بڑا یاد کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور خصوصی طور پہ بڑا ہم روتے ہیں. تو کہتا ہے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چاہتا. کہتا جی حکومتوں پہ روتے ہو، اقتدار پہ روتے ہو کہ او ہمارے پاس کبھی
اسپین ہوا کرتا تھا، کبھی قبرص ہوا کرتا تھا، کبھی جو ہے وہ ہم فلاں جگہ تک حکومت کیا کرتے تھے، اتنے لاکھ مربع میل ہماری سلطنت ہوا کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے. تو کہتا ہے اس پہ رونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہتا ہے یہ مسلمہ اصول ہے کہ حکومتیں کبھی کسی کی صدا رہتی نہیں ہے. جو میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. آج آپ کی حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی. یہ جوانی آئی چلی گئی، یہ دولت آئی چلی گئی، بیماری آئی چلی گئی، دنیا کے اندر وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ کبھی ایک جگہ پہ رکنے والا وقت نہیں ہے. تو نوجوانوں، پھر کس چیز کے لیے ہمیں رونا چاہیے؟ اقتدار کے لیے، آسائش کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، جوانی کے لیے، دولت کے لیے جو کہ جانے والی ہے، اس کے لیے رونا چاہیے؟ اقبال نے مثال دی یار، سنیے آپ بھی، دل پہ ہاتھ رکھیے. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر علم کے وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاہی. اور کہتا ہے رونا ہے تو اس بات پہ روئیے کہ آج کتابیں آپ کے اسلاف کی موجود یورپ میں، رہنما آپ کے استفادہ کر رہے ہیں یورپ والے. کہاں ہے آج ابو علی سینا کی کتابیں؟ کہاں ہے زہراوی کی کتابیں؟ کہاں ہے ابن رشد کا سرمایہ علم؟ کہاں ہے جابر بن حیان؟ کہاں ہے ابن الہیثم؟ کہاں ہے موسیٰ الخوارزمی؟ کون استفادہ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سائنس کو یہاں پہنچا دیا. میں کہتا ہوں سائنس آج یہاں ہے، اگر اس کے درمیان سے یہ جگہ نکال دی جائے تو سائنس آپ کی یہاں آ جائے، تو مسلمانوں کے ایرا کے بغیر آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو علم کے میدان میں مسلمانوں نے کام کیے ہیں، کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ہر فیلڈ میں، فلکیات ہو، سائنس ہو، زمین ہو، جغرافیہ ہو، فلسفہ ہو، کون سا فیلڈ ہے، ریاضی ہو، میڈیکل ہو، کون سا ہے جس کے اندر مسلمانوں نے اپنے جوہر نہیں دکھائے، اپنی جو ہے کامیابیاں نہیں دکھائیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ یہاں آنے کا اور بات کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم یہ 4 لوگ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ عہد کر لیتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اقبال کی فکر کے ساتھ جڑیں، ہم اس تصور پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم جب تک اپنے ماضی کو سے جڑ کر حالات اور مستقبل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں، ایک قائد اعظم کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس عظیم مملکت کے مسائل آئین و ضبط، صبر و تحمل اور عدل و انصاف سے حل کریں گے، اور اس مملکت کو دنیا کی عظیم ترین مملکت بنا دیں گے. 3 باتیں کہی. کیا آج آئین و ضبط کہیں نظر آ رہا ہے؟ دوسری بات کہی صبر و تحمل، کہیں صبر و تحمل آ رہا ہے؟ پوری نیشن کی بات کر رہا ہوں، کہیں صبر و تحمل ہمیں نظر آ رہا ہے؟ تیسری بات کہی تھی عدل و انصاف. کیا آج آپ کے اس معاشرے میں عدل و انصاف کہیں نظر آ رہا ہے؟ اور یہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو دنیا کی امامت کے 3 ہی اصول ہیں. اگر کوئی بھی قوم ان کو اپنا لے گی وہ دنیا کا امام بن جائے گی، لیکن اگر نہیں اپنائے گی تو پھر سوائے ضلالت کے کچھ اس کے حصے میں اور مقدر میں آئے گا نہیں. تو گویا ہمیں اپنے آپ کو کرداری طور پہ اور عملی طور پہ مضبوط کرنا ہے. صرف باتوں سے کام نہیں بننے والا. ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور نعروں سے کبھی دنیا کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا.
عمل سے تسخیر کیا جا سکتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، میدان میں آنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔